بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی جو اندرونی کہانی ہے وہ آج آپ کو بتانی ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا تھا، اور جس میں مسلم لیگ نون تقریباً 100% بلکہ ناکام ہو چکی ہے، باقی پی ڈی ایم ہی ناکام ہو چکی ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے میں۔ تو ناظرین، کچھ اطاعت جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں گئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں ستین خان کے خلاف، کہ یہ ان کی رولنگ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے، اور وقت کے ہمراہ وہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان سے ملنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا نتائج نکلتے ہیں کہ آیا کہ عدلیہ رولنگ اسپیکر کی رولنگ اگر برقرار رکھتی ہے تو پھر تو مسلم لیگ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اصل جو اب ہے سلسلہ یہ ہے کہ 186 ممبران پورا کرنے طریقہ اعتماد لانے کے لیے بالکل ناممکن ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ 186 ممبران چاہیے۔ تو اس وقت جو تعداد ہے پنجاب اسمبلی کی وہ ہے 370 کی، جس میں سے 180 جو پی ٹی آئی کے ہیں، کاف لیگ کے 10 ہیں، یہ ہو گئے 190۔ اب آ جائیں نون لیگ کی طرف۔ نون لیگ کے 167 ہیں، پی پی کے 7 ہیں، رائے حق 1 ہے، آزاد 5 ہے، یہ بن گئے 180۔ 6 سیٹیں کم ہیں 186 میں جو پوری کرنی ہے تعداد، تو پھر عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور ٹوٹل جو ان کے پاس 180 سیٹیں ٹوٹلی، مگر اس میں سے 18 اراکین ایسے ہیں جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے 15 اجلاس کے لیے، باقی رہ جاتے ہیں 162 162 رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، 18 اراکین کو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ نون لیگ کے ممبران ہیں، 15 اجلاس تک پنجاب اسمبلی میں نہیں آ سکتے، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے تھے اس وقت انہوں نے بدتمیزی گالی گلوچ کی تھی بڑی انہوں نے، تو ان پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیکر نے پابندی لگا دی تھی، وزیر اعلیٰ نے پابندی لگا دی تھی، اس لیے کہ یہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور ان کو سزا کے طور پہ 15 اجلاس سے باہر رکھا گیا تھا۔ تو ناظرین، ابھی 4 ماہ سے پہلا اجلاس ابھی چل رہا ہے، اس کو 4 ماہ ہو گیا، ابھی تک وہ ملتوی نہیں ہوا اجلاس۔ تو اسی طریقے سے ان کا جو اب کیونکہ اب یہ پیسہ دیں جو بھی کریں کچھ بھی کریں کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ 18 ممبران تو آ نہیں سکتے، ان پہ پابندی ہے، کیونکہ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اسمبلی کا تقدس پامال کیا تھا، ممبران کو انہوں نے بدتمیزی بڑی پیش آئی، گالی گلوچ بھی کی تھی انہوں نے، تو اس حوالے سے کچھ مار کٹائی کا بھی کوئی سلسلہ تھا، تھوڑا بہت ان کا تشدد کا بھی انہوں نے کیا تھا، تو اس کے لیے 18 جو ممبران ہیں ان پہ پابندی ہے۔ تو اب جو ہے جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں یا جوڑ توڑ کا بادشاہ کہتے ہیں، تو ناظرین وہ بھی اب بے بس ہو چکا ہوا ہے۔ اسی کے پیسہ بھی دیں گے تو کیا کریں گے دے کے پیسہ، بالفرض وہ توڑتے بھی ہیں ممبران، ووٹ تو وہ دے نہیں پائیں گے، جب ووٹ نہیں دے پائیں گے تو وہ اپنی اسمبلی میں برقرار، اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ اپنی ممبرشپ پہ رہیں گے، اگر وہ ووٹ دے دیں گے وہ نااہل ہو جائیں گے ساری عمر کے لیے، وہ جب نااہل قرار دے دیے جائیں گے لوٹا ہو جائیں گے۔ لوٹا کی سیاسی زندگی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے طریقہ عدم اعتماد جو ہے بالکل بری طریقے سے ناکام ہو جائے گی، کوئی ان کو عدم اعتماد نہیں لا سکتے گے، اور اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے ان کی تحریک تو 6 ماہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی منتخب ہو جائیں گے، آرام سے بیٹھے گے، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا کہ جی آپ کے ہاں عدم اعتماد آ رہا ہے، یہ آ رہا وہ آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کسی وقت بھی پھر اس 6 ماہ کے اندر، چاہے اس ہفتے وہ توڑ دیں اسمبلیاں، اگلے ہفتے تحلیل کر دیں اسمبلیاں، تو کسی وقت بھی عمران خان صاحب اس اسمبلی کو تحلیل کرنے کا بول سکتے ہیں، اور نون لیگ منہ دیکھتی رہے گی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا۔ اور پی ڈی ایم جو اس وقت ناکام ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ایک اور رپورٹ آپ کو اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس میں کیوں مسلم لیگ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور پی ڈی ایم خاص طور پہ کیوں بکھلاہٹ کا نشان ہے۔ اس لیے کہ آج جو ہے، آج جمعرات، بروز جمعرات، آج فلیٹی ہوٹل میں وہ ایک دوبارہ ڈرامہ رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بسوں میں بھر کے لے کر آؤ، ایسا دیکھیں کون فارورڈ بلاک میں جا رہا ہے، کون غیر حاضر ہے، کس طرح فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ تو آج حمزہ شہباز وغیرہ اس کی آج کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کون کون جا رہا ہے، بسیں بھر بھر کے آنی ہیں آج، پھر کوئی گلبرگ ہوٹل سے آئے گا، کوئی کدھر سے آئے گا، کوئی کہیں جہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں،
تو تمام کو پھر یہ فلیٹی ہوٹل میں اکٹھا کریں گے. تو وہاں انہوں نے آج اجلاس کرنا بعد از دوپہر، تو اجلاس ہونا ان کا، تو ہو سکتا ہے شام تک چلے اجلاس ان کا. تو اجلاس بھی انہوں نے طے یہی کرنا ہے کس طریقے سے لایا گا، کیونکہ یہ انڈر پریشر کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو. اگر وہ انڈر پریشر نہیں آتے تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں بن سکے گا، یہ پھر اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، لڑکتے رہیں گے. تو اور ان کا سیاسی مستقبل تو ویسے تباہ ہو چکا ہے. پھر کہتے ہیں خان کو سیاست نہیں آتی. اس وقت اگر ملک میں کچھ سیاست کر رہا ہے، پازیٹیو سیاست کر رہا ہے، نیگیٹو نہیں، پازیٹیو سیاست کر رہا ہے، ملک کی مفاہمت میں سیاست کر رہا ہے، عوام کو دیکھتے ہوئے سیاست کر رہا ہے، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے، ملک کی جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے کہ مزید مہنگائی نہ بڑھے، کوئی ایسا حرکت نہ ہو جس سے مہنگائی مزید بڑھ جائے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے. تو وہ منفی حربہ عمران خان صاحب نہیں اپنا رہے کہ جو کہ مسلم لیگ نون ماضی میں، پیپلز پارٹی ماضی میں اور جمعیت علماء اسلام ماضی میں، فضل الرحمان گروپ جو ہے یہ ماضی میں اپناتے رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے رہے ہیں، جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتے رہے ہیں. تو ناظرین یہ سیاست عمران خان صاحب نہیں کر رہے. عمران خان صاحب بڑی پرامن سیاست کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہیں، 100% کامیاب جا رہے ہیں. اور دنیا تعریف کر رہی ہے عمران خان کی سیاست کی، کہ اگر سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ واحد عمران خان صاحب ہیں جو کر رہے ہیں. تو اب مسلم لیگ نون کی بس کی بات تو ہے نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. وہ اب صرف توڑ پھوڑ بیانیاں، اور جیسے مولانا فضل الرحمان نے حرکت کی ہے اس طرح کی، جیسے مریم نواز کر رہی ہے، ہنا پرویز بٹ کر رہی ہے، ریحام خان جیسے وہ چلا رہی ہے، جو زہر اگل رہے ہیں، تو وہ یہ زہر ہی اگل سکتے ہیں. ان کی بس کی بات ہے کوئی نہیں، کیونکہ اب تسلی تو دینی ہے نا. اب نواز شریف کو تو خوش کرنا نا کسی طریقے سے، کہ جی اس کو سیاست میں ان تو رکھنا نا انہوں نے. تو ناظرین یہ اندرونی کہانی ہے پنجاب اسمبلی کی اور عدم اعتماد کی جو آپ کے گوش گزار کی ہے. تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل ہمارا سبسکرائب کریں. شکریہ.